بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذوات قدسیہ پر اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ ربیع الاول کا بڑا باعظمت اور باشرف مہینہ ہے۔ جتنے اعمال بھی عمل صالح اس ماہ میں انجام دیے جائیں ان کی قدر اور شرف ثواب اور اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ذکر کرتے ہیں نماز جعفر طیار کا۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کو جب وہ حبشہ ہجرت کی اور پھر وہ اس نماز کا تحفہ جو ہے حضرت جعفر طیار کو عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جو چیز میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ان صنعتہ فی کل یوم خیر لک من الدنیا وما فیہا، اگر یہ عمل آپ ہر روز انجام دیتے ہیں دنیا اور وما فیہا کی تمام چیزوں سے یہ عمل افضل ہے۔ وَإِنْ صَنَعْتَهَا فِي يَوْمَيْنِ غُفِرَ لَكَ فِي بَيْنَهُمَا، اگر آپ ان کو 2 دنوں میں انجام دیتے ہیں اس ہدیے کو، اس نماز کو، تو 2 دنوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں وہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ او فی کل جمعۃ او شہر او سنۃ غفر بینہما، اگر 2 جمعہ کے درمیان، اسی طرح 2 ماہ کے درمیان یا 2 سال کے درمیان اگر آپ انجام دیتے ہیں تو اس کے درمیان جو گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، غفران الذنوب کے لیے۔ اور دوسرا قاضی الحاجات یہ نماز ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بڑے کام جو رکے ہوئے ہوں، بڑی سے بڑی حاجت جو آپ کو پیش ہو اور حل نہ ہو رہی ہو، انشاءاللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتائے ہوئے عمل سے وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ فضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو خود دیکھا رہا ہے تو صادق علیہ السلام یصلی صلاۃ جعفر طیار، میں نے امام جعفر صادق کو دیکھا کہ وہ ایک دن جعفر طیار والی نماز پڑھ رہے تھے۔ رفع یدیہ ودعا بہذہ الدعاء، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ بلند کیے اور دعا بھی کی۔ اسحاق بن عمار جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر طیار کو جو ہدیہ عنایت فرمایا تھا، اگر کوئی بندہ وہی نماز خود انجام دے تو کیا اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو جعفر طیار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہی اجر ملے گا ہر اس بندے کو یہ جو نماز جو ادا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو ضرور ضرور اس نماز کو انجام دیں، اس کے بعد آپ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اس نماز کے انجام دینے کا کیا طریقہ ہے، کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت یہ نماز ہے، نماز جعفر طیار 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ سورہ حمد کے بعد سورہ زلزلہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ زلزلہ کی تلاوت کے بعد 15 مرتبہ آپ نے تسبیحات 4 کی تلاوت کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں 10 مرتبہ انہی تسبیحات کی تلاوت کرنی ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے، رکوع سے اٹھ کر بھی جب کھڑے ہو جانا ہے تب بھی 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سجدہ میں جانا ہے، سجدہ میں 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، سجدہ کے بعد اٹھنا ہے تو 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے تو 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں تلاوت کرنی ہے، دوسرے سجدہ سے جب آپ نے سر اٹھانا ہے پھر 10 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے انہی تسبیحات کی۔ یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، اور اس میں آپ یہ تسبیحات تقریباً 75 مرتبہ تلاوت کریں گے۔ پھر دوسری رکعت شروع کرنی ہے، دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سورہ حمد کے بعد سورہ عادیات کی تلاوت کرنی ہے، سورہ عادیات کے بعد
سیم یہی عمل انجام دینا ہے۔ عادیات کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد رکوع میں بھی تلاوت کرنی ہے 10 مرتبہ، پھر اٹھنا ہے رکوع سے، پھر 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، سجدے میں جانا ہے، پھر 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، سجدہ سے اٹھنا ہے، پھر تلاوت کرنی ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، تلاوت کرنی ہے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھانا ہے۔ تو 10 مرتبہ انہی تسبیحات کی تلاوت کر کے تشہد اور تسلیم کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز مکمل کر لینی ہے، اور ان 2 رکعتوں میں آپ نے 150 مرتبہ ان تسبیحات کا ذکر کر لینا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز اور انجام دینی ہے، اور اس میں بھی یہی عمل انجام دینا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ نصر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات انجام دینی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور سیم یہی جو ہے عمل انجام دینا ہے۔ تو ان 2 رکعت میں آپ 300 مرتبہ یہ تسبیحات ادا کر لیں گے۔ تشہد اور تسلیم کے ساتھ نماز کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، کوئی بڑے سے بڑی بیماری ہے گھر میں خدا نخواستہ وہ نہیں جا رہی، کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی نے گھیرا ہوا ہے، یا انسان حالات سے مجبور ہو کر قرض کے نیچے دب گیا ہے، کوئی بھی آپ کی مشکل ہے، امتحانات ہیں، کوئی انٹرویو ہے، یا روزمرہ مسائل جو ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ نماز ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں۔ اسی طریقے کے ساتھ جتنی بڑی بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ ضرور ضرور وہ اجر بھی ملے گا آپ کو، جو حضرت جعفر طیار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، غفران الذنوب، گناہوں کی بخشش کے لیے، اور حاجات کی برابری کے لیے ضرور اس کا کسی دن بھی ٹائم معین نہیں ہے کہ آپ اسی دن ہی فقط انجام دیں، کسی بھی دن آپ کوئی بھی حاجت آپ کو پیش آ گئی آپ یہ نماز انجام دے کر دعا کر سکتی ہیں۔ جمعہ کا دن افضل ہوتا ہے، جمعہ کے دن کچھ ایام افضل ہوتے ہیں، اس میں یہ عبادات اور اذکار خود بخود افضل ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ یہی قرآن پاک کی آپ تلاوت عام دنوں میں کرتے ہیں، جتنی سنی شیعہ احادیث کی کتابوں میں دیکھ لیں، جو ثواب عام دنوں میں ہے رمضان المبارک میں اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، ڈبل بھی نہیں کہہ سکتے، کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک آیت تلاوت کرنے کا ثواب اتنا ہو جاتا ہے گویا آپ نے پورا قرآن کمپلیٹ کیا۔ تو یہ جمعہ یا لیالی قدر یا یہ وہ دن جس میں معصوم تشریف لاتے ہیں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبات ہیں، یہ عزت دار اور شرف دن ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے 17 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، پورا ربیع الاول آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی منا سکتے ہیں، اور اس نماز کو انجام دے کر بڑی سے بڑی کوئی آپ کی حاجت ہو تو اس کو بھی برابری کے لیے یہ نماز انجام دے سکتے ہیں۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔